ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب یہ کرتا ہے انجینئر کہ اس نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے چشتی رسول اللہ۔ اگر کوئی فتنہ پھیلانے والا نہ ہوتا، اس کے اندر بغض نہ ہوتا، تو اس کلمے کو دیکھ کے اس کی ہنسی نکل جاتی کہ یار یہ تو کلمہ خود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں فیک کلمہ ہوں، میں من گھڑت اور جھوٹا کلمہ ہوں، چشتی رسول اللہ۔ عربی کے اندر چے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ کلمہ پڑھے گا تو سمجھ جائے گا یہ جھوٹ کا پلندہ کلمہ ہے اور یہ بعد میں تحریف کر کے کتاب میں داخل کر دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب اپنا کلمہ پڑھاتے تو چشتی کیوں ذکر کرتے؟ چشتی تو ان کا نام نہیں ہے، وہ تو چشت میں رہتے تھے تو ان کی طرف چشتی منسوب ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کو جو پاکستان کا رہنے والا ہے اسے اپنا کلمہ پڑھانا ہوگا تو یہ کہے گا پاکستانی رسول اللہ۔ پاکستان میں تو 24 کروڑ آبادی ہے، وہ نام لے گا، یہاں پر نام نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ فیک من گھڑت کلمہ ہے جو ہماری کتابوں میں بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، اس کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے دور میں دنیا میں کوئی ایک انسان ہے جو یہ کلمہ پڑھتا ہو؟ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو معاذ اللہ یہ کلمہ پڑھتا ہو کہ چشتی رسول اللہ۔ جس کو پروپیگنڈا نہیں کرنا ہوگا نا، وہ یہ تین چیزیں دیکھ کے ہی سمجھ جائے گا یار کسی نے بعد میں یہ جھوٹ منسوب کر دیا ہے، اس کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جس کو فتنہ پھیلانا ہو تو چاہے پوری دنیا میں کوئی بھی یہ کلمہ نہ پڑھ رہا ہو، اس کے باوجود بھی وہ بدنام کرنے کے لیے کلپ بنائے گا کہ دیکھو یہ کلمے پڑھاتے ہیں۔ کس نے کلمہ پڑھایا؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے آج سے 125 سال پہلے سوال ہوا کہ اگر کوئی کہتا ہے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، کسی بھی زبان میں کہتا ہے، اردو میں، فارسی میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارے علماء نے یہ انجینئر سے 70-80 سال، 100 سال، 200 سال پہلے کتابوں میں لکھ دیا جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو یہ کلمہ پڑھ لے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ جھوٹ کا پلندہ کلمہ ہے جو کسی کتاب کے اندر ان سے منسوب کر دیا گیا جو کتاب ان کی ہے بھی نہیں۔ اگر جھوٹے واقعے کی بنیاد پر کسی بڑے اللہ کے ولی کو گالی دینا جائز ہوتا تو حدیثوں کی کتابوں میں بھی جھوٹی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ 6 حدیثوں کی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، اس میں موضوع روایتیں بھی ہیں۔ بعد میں محدثین نے بتا دیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ موضوع ہے۔ تو اب موضوع روایت کو دیکھ کے کیا ہم محدث کو گالی دیں گے؟ ہم حسن ظن رکھیں گے؟ اسی طرح جیسے حدیث میں جھوٹی حدیث ہونے کے باوجود ہم محدث کو گالی نہیں دیتے، اسی طرح کسی کتاب میں اگر جھوٹا من گھڑت واقعہ لکھا ہوا ہے ہم کسی اللہ کے ولی کو گالی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بائبل دیکھیں، اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ نے نازل فرمایا، بعد میں اس میں تحریفات ہوئیں اور اس میں جھوٹ ڈال دیا گیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اب یا اس جھوٹ اور تحریف کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کریں گے؟ نہیں، ہم یہی کہیں گے یہ الانجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ضرور ہوئی ہے لیکن بعد میں دشمنوں نے اس کے اندر جھوٹے واقعات ایڈ کر دیے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اس قسم کا کلمہ نہ پڑھایا، اور اگر کوئی پڑھاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ جھوٹ کا پلندہ واقعہ ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ساری وضاحتیں جو 100 سال پہلے ہمارے علماء کر کے چلے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی اگر اس قسم کا پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر بغض اور کینہ ہے، بس وہ اس بغض و کینہ کا اظہار کر رہا ہے، باقی اس میں پروپیگنڈا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔